الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ ہود 12واں پارہ، سورت کا دوسرا رکوع نمبر 2. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً اگر واو الگے کا حرف ہے اور لام یہ الگ ہے، یقیناً ان اگر اور یقیناً اگر اذقنا الانسان ہم چکھائیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت اللہ کی طرف سے نعمت ثم نزعناہا پھر ہم اس کو چھین لیں، نزعنا چھین لیں اس نعمت کو، اس رحمت کو، منہ اس انسان سے، انہو بے شک وہ، لیئوس نا امید ہو جاتا ہے، کفور نہ شکرا. تھوڑی سی آزمائش آئی اور تھوڑے وقت کے لیے کسی نعمت کو اس سے چھین لیا گیا تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری پہ اتر آتا ہے. یہ انسان کی ایک کمزوری کا تذکرہ ہے. اگلی آیت کریمہ میں بھی اسی طرح ایک دوسری حالت، وَلَئِن اور یقیناً اگر اور بے شک اگر اذقناہ ہم اسے چکھائیں انسان کو نعما نعمت اللہ کی طرف سے بعد ضرّا تکلیف کے بعد مست ہو جو اس انسان کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا انسان، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی، ذَهَبَ چلی گئی، تکلیفیں ختم، اِنَّهُ بے شک وہ انسان لَفَرِحٌ بڑا پھولنے والا، پھر بڑا پھولتا ہے، فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے صالح نیک، ان کی حالت یہ نہیں ہوتی. أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.
یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بڑا۔ مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے اس کا معاملہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ صحیح مسلم شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2999۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر والا ہے، ہر کام میں ثواب کما لیتا ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور ثواب کما لیتا ہے، سو وہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، سو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ قرآن کریم میں دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 9 اور 10 میں انسان کی کمزوری کا تذکرہ ہے۔ مصیبت آئی تو نا امید ہو گیا اور ناشکری پہ چلنے لگا، خوشی آئی فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، پھر پھولتا ہے۔ اللہ کو یہ حالت پسند نہیں۔ پسندیدہ حالت کیا ہے؟ خوشی میں شکر کرتا ہے، ثواب کماتا ہے، اور تکلیف میں صبر کرتا ہے، پھر بھی ثواب کما لیتا ہے۔ دونوں حالتوں کو جانے نہیں دیتا، ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پھر شاید، فَلَعَلَّكَ پھر شاید کہ آپ، تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعد ما یوحیٰ الیک بعض وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ تمہارا سینہ۔ قرآن کریم میں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اور جو مخاطب تھے مشرک، وہ اس چیز سے بڑی تکلیف میں تھے، اور پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے مشن پر استقامت سے ڈٹے رہیں، آپ نے نہیں چھوڑنا۔ وہ نہیں پسند کرتے تو ان کا اپنا فعل ہے، آپ ہرگز اللہ کے کلام کو نہ چھوڑیں، آگے پہنچاتے رہیں اور سناتے رہیں۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا سینہ۔ تنگی کیوں آتی؟ کہ وہ آپ کو تانے بڑے دیتے۔ جب توحید کی بات ہوتی نا، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی کہیں آپ نے چھوڑنا نہیں، آپ اپنے مشن پر گامزن رہیں۔ اَن یقولوا کہ وہ کہتے ہیں کافر لوگ، ایک بار نہیں کئی بار، لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر خزانہ، کو خزانے یہ جو پہاڑ ہے نا سونے کا بن جائے پہاڑ، او جاء معہ ملک یا آئے آپ کے پاس آپ کے ساتھ فرشتہ ہو، ہر انسان کو کہے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات مانو، تو یہ کئی دفعہ مطالبہ کرتے۔ انما انت نذیر یقیناً آپ تو ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ آپ اللہ کے کلام کو
اللہ کے بندوں کو سناتے رہیں اور پہنچاتے رہیں۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے، افطرا گھڑ لیا ہے، یہ کلام اللہ پاک کی طرف سے نہیں، خود بنایا ہے۔ قل، آپ اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، لاؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی، مفتریات۔ تو یہ مضمون قرآن کریم میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آگے سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 88، اور سورہ طور ہے، آیت نمبر 34۔ اس میں یہ ہے کہ پورا قرآن بنا کے دکھا دو۔ کہتے ہو نا گھڑ لیا ہے، تو تم بھی عربی زبان جانتے ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، اس طرح کی ایک کتاب بنا کے دکھاؤ۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں پورے قرآن پاک کے بنانے کا مطالبہ، اور یہاں 10 صورتیں، اور اس سے پہلے سورہ ہود سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر کہ ایک ہی صورت بنا دو، ایک صورت ہے، بعض چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کی 3 آیتیں ہیں، 3 آیتوں کی کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ یہاں 10 صورتیں، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ سورہ یونس میں اور سورۃ البقرہ میں کہ ایک صورت بنا دو۔ مفتریات 10 صورتیں جو گھڑی ہوئی ہیں۔ مفسرین نے، محدثین نے اس عنوان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں کا نام ہوتا ہے اعجاز القرآن۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، انسان کی طاقت سے باہر ہے، اعجاز القرآن، اس عنوان پر بہت سارے محدثین کی کتابیں ہیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلاؤ جس کی تمہیں طاقت ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم بھی بناؤ، 10 صورتیں بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے، قبول کر سکتے ہی نہیں، کیسے قبول کریں گے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو یقیناً اس قرآن کو اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک اللہ پاک کا علم ہے۔ کئی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں انسانوں کا علم ہوتا ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ فلانے ڈاکٹر صاحب کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ فلانے انجینئر صاحب کی ہے، انسانوں کا علم۔ قرآن کریم ایسی کتاب بعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم، اور وہ کتاب جس میں انسانوں کا علم ہے اس کو تو بڑی اہمیت دیتے ہو، اور جس کتاب میں اللہ کا علم ہے اس کی طرف توجہ کوئی نہیں۔ انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون، اور یہ بات کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ، فہل انتم مسلمون، کیا تم حکم ماننے والے ہو، اطاعت کرنے والے ہو؟ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کی زندگی، دنیا مل جائے، چاہے شراب کا کارخانہ بنا کے مل جائے، شراب بنانا، فروخت کرنا، بس حرام کام ہے نا، تو کسی بھی طریقے سے دنیا مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے
دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت، نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا دے دیں گے ان کی طرف ان کے اعمال فیہا، اس دنیا میں۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، وہ رفاہ عامہ کا کام کرتا ہے، ہسپتال بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں صلہ دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا، اور وہ جو دنیا چاہتے ہیں، فِيهَا، اس دنیا میں، لا يُبْخَسُونَ، نہیں کمی کیے جائیں گے، کمی نہیں ہوگی، ان کو دنیا وافر مقدار میں مل جائے گی، اس لیے کہ ان کا صلہ ہے ہی دنیا میں۔ اور یہ بات اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی ہے کہ ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں ملتی۔ بہت سے دنیا کے طالب ہیں، دن رات بھاگ رہے ہیں ہمیں دنیا مل جائے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ان کو دنیا ملتی ہے نہیں ملتی، اور جس کو ملتی ہے کتنی ملتی ہے۔ اور جو آخرت کا طالب ہے، آخرت کا، ان تمام کو آخرت مل جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ من کان یرید العاجل عجلنا لہ فیہا ما نشاء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں ملتی، اس میں پھر آگے دو قسمیں ہیں، کسی کو حاصل ہو گئی، کسی کو نہ ہوئی، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ۔ چاہتا یہ ہے کہ دنیا مل جائے، اور یہ سیزن بھی آپ کے سامنے ہے، الیکشن کا موسم ہے نا، ہر امیدوار جیتنے والا نہیں، اور جو آخرت کے طالب ہیں، جو قرآن پاک کی مجلس میں ہیں، ان سب نے جیت جانا ہے انشاءاللہ۔ ہر طالب دنیا کو ہر الیکشن والا جیتا تو نہیں، کوئی ہار گیا، چاہتے دنیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آخرت والے تمام آخرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جو دنیا کے طالب، نہیں ان کے لیے آخرت میں مگر آگ ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا، فیہا، اس دنیا میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بیکار ہے جو وہ کرتے تھے، بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اور اسی طرح ریاکار، دکھلاوے والا، ریاکار کے بارے میں جو دکھلاوا کرتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے، وہ توجہ سے سماعت فرما لیں اور دعا بھی کریں، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ ایک شخص ہے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جہاد میں ہے اور قتل ہو جاتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو ہر جگہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے بظاہر نیکی کے کام میں۔ یہ تین شخص ہیں، اللہ پاک ان تینوں کو ایک ہی لفظ بولیں گے قیامت کے دن۔ اگر ان میں دکھلاوا آ گیا، ریاکاری، ایک لفظ تینوں کے لیے، وہ لفظ کیا ہے؟ کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا اور جہاد میں قتل ہونے والا اور سخاوت کرنے والا، ریاکاری آ گئی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ کذبتا۔ تو سب بھائیوں نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں
یا اللہ ایسے بے نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن کو تو فرمائے کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ کذبتا لفظ ایک ہے اور بندے تین ہیں۔ کذبتا افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة۔ افمن کیا وہ شخص کان علی بینۃ من ربہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے۔ یہ دلیل کون سی ہے؟ پوری توجہ سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ یہاں دلیل سے مراد ہے فطری اور پیدائشی اور جبلی۔ پیدائشی طور پر ہر انسان ہی توحید والا ہوتا ہے، شرک والا نہیں ہوتا۔ بینہ دلیل ہے، وہ پیدائشی اور فطری طور پر توحید والا ہے۔ من رب ہی، رب نے اسے پیدا ہی توحید پر کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ نمبر 2 وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک گواہ بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔ یتلو تائید کرتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے۔ اس گواہ سے مراد قرآن کریم، کتاب اللہ، انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائشی طور پر بھی توحید پر ہے، پھر اللہ کے رسول بھی گواہی دے رہے ہیں کہ توحید ہی حق ہے، شرک باطل ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے۔ اماما، وہ کتاب امام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امام کا معنی پیشوا، اس میں رہنمائی ہے۔ ورحمہ، اور رحمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو پیدائشی اور فطری دلیل پر ہیں، اللہ کے نبی کی بات بھی مان رہے ہیں اور تورات کی بات بھی مان رہے ہیں۔ یہی لوگ ایمان لاتے ہیں بہی، اس پر، اس سچے دین پر جو قرآن کریم کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو کفر کرتا ہے اس دین کے ساتھ مختلف گروہوں سے، جماعتوں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پس آگ اس کا وعدہ ہے، آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس آپ نہ ہو جائیں شک میں اس دین سے، آپ استقامت اختیار فرمائیں۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اکثر لوگ، زیادہ لوگ جہنم والے، زیادہ لوگ کفر والے، زیادہ لوگ شرک والے، زیادہ لا یؤمنون۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ تو جھوٹ باندھنا کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے، وہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، جھوٹا دعویٰ۔ دوسرا، دین میں اور علم میں کوئی بات اپنی طرف سے شامل کر دیتا ہے، وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اور تیسرا، جو جھوٹی خوابیں بنا کے لوگوں کو سناتا ہے اور پھر بنتا ہے خوابوں کا شہزادہ، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، علم میں اور دین میں غلط بات بیان کرنے والے، جھوٹی خوابیں بنانے والے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ۔ گواہ کون ہوں گے؟ اللہ کے فرشتے جو اعمال لکھ رہے ہیں، گواہی دیں گے۔ اور دوسرے گواہ
علماء کرام جنہوں نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو سنا دی اور پہنچا دی، وہ کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، الا خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ظالم کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے اور تلاش کرتے ہیں عوجا، کجی ٹیڑھا پن، ہر وقت الٹی باتیں تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کا انکار کرنے والے۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہی لوگ ہیں جو کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی کارساز۔ یضاعف لهم العذاب، بڑھایا جائے گا، زیادہ کیا جائے گا، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع، نہیں وہ طاقت رکھتے تھے سننے کی، سننا کس کو؟ حق کو، حق نہیں سنتے۔ وما كانوا يبصرون، نہیں وہ دیکھتے تھے، حق کو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، بلا شبہ، بے شک، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، بے شک وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ زیادہ، اکثرون یہ زیادہ مبالغے کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح نیک، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے عاجزی کی، جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ مثل الفریقین کالأعمى، مثال دو فریقوں کی، دو گروہوں کی، کالأعمى جیسے اندھا ہے، اندھا، والأصم اور بہرا، ایک اندھا ہے بہرا ہے، والبصیر والسمیع اور دیکھنے والا اور سننے والا، دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ بتاؤ، برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک اندھا ہے بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے سننے والا ہے حق کو۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ پاک ہمیں بصیر اور سمیع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو رکوع سورہ ہود کے مکمل ہوئے۔ اب تیسرے رکوع سے جو اس سورت کا مرکزی عنوان ہے، انباء الرسل، اللہ کے نبیوں کی خبریں، 6 رکوع ایک ہی عنوان پر۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔